ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ ظاہر ہے کہ ماہ رمضان کے سلسلے سے آپ حضرات سے گفتگو مسلسل ہماری چل رہی ہے کہ جو نعمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، نعمات اس ماہ رمضان کی بہت زیادہ ہیں۔ آپ اپنے دامن کو پھیلا کے جتنے نعمات جمع کر سکتے ہیں وہ جمع کر لیں۔ پروردگار عالم کے ہاں نعمتوں میں کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ اگر ہمارے دامن تنگ پڑ جائیں تو یہ ہمارا قصور ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم مہمان، جب اللہ کے مہمان ہیں اور اللہ کے بھیجے ہوئے بندے ہیں تو اس کا شکر ادا کریں۔ ہر نعمت پر، رمضان بھی ایک ہمارے لیے نعمت ہے، دوسرے مہینے بھی ہیں لیکن رمضان سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان روزہ جسم کی اصلاح کا نام ہے۔ سائنسی اعتبار سے بھی آپ دیکھ لیجئے کہ روزہ جسم کی اصلاح کے نام، یعنی جسم کی اصلاح کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو ہے کہ اس زمانے میں بھی، آج زمانے میں جو ہے اس کے اوپر ریسرچ کیا گیا تو ریسرچ کرنے والوں نے بھی یہی کہا کہ ابھی رات میں ایک میں موبائل پر ایک جو ہے وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ جس میں جاپان کے ایک ریسرچر نے کہا کہ جو ہے کہ کینسر سے بچاتا ہے۔ اب اگر ہم دنیا میں مہو ہو جائیں اور اللہ کی عبادت نہ کریں تو اس میں ہماری کمی ہے، اللہ کے ہاں کوئی رحمت کو کوئی کمی نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن ایک معجزہ ہے۔ جس پہلو سے بھی قرآن کو آپ دیکھیں گے معجزنما کتاب ہے، لیکن قرآن جو ہے وہ اپنے تدبر کے ساتھ پڑھی جائے، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ ہم کو چاہیے کہ جو ہے کہ ہم قرآن کی ایک ایک آیے پر جو ہے وہ غور و فکر کریں۔ خالی یہ نہ دیکھیں کہ صاحب جو ہے وہ رمضان آ گیا ہے اور قرآن ختم کرنا ثواب ہے،
وجہ ہے کہ جو ہے قرآن ختم کرنا ثواب ہے. ختم قرآن جو ہے معصومین علیہم الصلاۃ والسلام جو ہے وہ 40 قرآن جو ہے وہ ختم کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے زیادہ بھی جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے. لیکن قرآن جو ہے خالی اس لیے نہ ہو کہ جو ہے کہ معاذ اللہ اس کو ناول کی کتاب سمجھ لیں. قرآن کی ایک ایک آیت کے اوپر غور و فکر کریں، تدبر کریں. قرآن مجید میں خود آیا ہے افلا یتدبرون، اس کے اوپر تدبر کرنے کی ضرورت ہے، تب ہم کچھ جو ہے قرآن سے حاصل کر سکتے ہیں. جیسا کہ ملتا ہے کہ آئے فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. پس کیا تم ہماری وحی کے بعض حصوں کو اس لیے ترک کرنے والے ہو، یا اس سے تمہارا سینہ اس لیے تنگ ہوا ہے کہ یہ لوگ کہیں گے کہ ان کے اوپر خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا، یا ان کے ساتھ ملک کیوں نہیں آیا. تو آپ صرف عذاب الہی سے ڈرانے والے ہیں، اور اللہ ہر شے کا نگراں و ذمہ دار ہے. یعنی رسول سے کہا جا رہا ہے کہ جو ہے کہ آپ جو ہے عذاب الہی سے ڈرائیے. اکثر بیشتر ہوتا ہے ہم کو جو ہے کہ صاحب جو ہے ہم قرآن ہم جو ہے رمضان میں غصے کی حالت میں ہوتے ہیں کہ صاحب جو ہے معلوم ہوا کہ اگر کسی نے کچھ کہہ دیا تو ہم جو ہے وہ بالکل برہم ہو گئے اور بالکل سینہ سپر ہو گئے. دیکھیے بہت ہی باریکیاں ہیں اسلام میں کہ صاحب ہم برہم ہو گئے، ہم غصے میں آ گئے، اور غصہ حرام ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ روزے میں اگر غصہ کیا جائے تو روزہ کیسے رہ سکتا ہے آپ کا؟ تو ماننا پڑے گا کہ روزے کی حالت میں اپنے جسم کے اعضاء کو کنٹرول میں رکھنے کا نام ہی روزہ ہے. قرآن مجید میں ہر چیز موجود ہے. روزہ ایسی چیز ہے کہ جو ہے کہ آج لوگ ڈائٹ لیتے ہیں کہ صاحب جو ہے میں نے ڈائٹ لی ہے جس کے ذریعے سے جو ہے اکثر دیکھا جا رہا ہے کہ اپنے جسموں کو خراب کیے لے رہے ہیں. ارے بھائی، آپ کو جب اسلام نے اتنا بہترین طریقہ بتا دیا ہے تو آپ اگر دنیاوی لذتوں میں پڑے ہوئے ہیں تو اگر اپنے کو خود ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اس پہ خدا بند عالم کا کیا قصور ہے؟ بھائی آپ اگر جو ہے وہ اپنے جسم کی اصلاح چاہتے ہیں تو روزہ رکھیں. یہ نہیں ضروری ہے کہ ماہ صاحب جو ہے ماہ رمضانی میں روزہ آپ رکھ سکتے ہیں، مستحبی روزے جو ہے عام دنوں میں رکھ سکتے ہیں. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ جو ہے کہ ہم جب یہی سب چیزیں غور کریں گے، ہم اپنے دین کی طرف، قرآن کی طرف ہم توجہ دیں گے تو یہ سب چیزیں ہم کو ملیں گی. آج 1400 سال پہلے جب کبھی غور و فکر کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ارے صاحب قرآن نے کیا لکھا ہے، قرآن میں کیا ہے. چونکہ
یعنی 1400 سال کے بعد ہم نے اس کو پر تدبر کیا، ذرا سا نگاہ پڑی تو قرآن کی حقانیت سامنے آپ کے آئی۔ اس لیے کہ کتاب خود نہیں بولے گی، کتاب کو ہمیں چاہیے کہ جو ہے کہ ہم کتاب کے اوپر خود اپنا وقت دیں اور اس کے اوپر غور و فکر و تدبر کریں۔ نمبر 2، قرآن صرف فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے ہی معجزہ نہیں ہے، بلکہ معارف مواضع غیبی کے حساب سے بھی معجزہ ہے، خبروں اور قوانین کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے، اس لیے کہ جملہ ہے وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، صرف عرب لوگوں سے مخاطب نہیں ہے، بلکہ جو قرآن کی فصاحت اور بلاغت کو سمجھتے ہیں، بلکہ یہ تمام لوگوں کے لیے ہے۔ جیسا کہ ایک دوسری آیت میں ہے بھی ارشاد ہوا ہے لَإِنِ اجْتَمَعَتُمُ الْإِنسَ وَالْجِنَّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگر تم جن و انس جمع ہو جائیں تب بھی قرآن کا مثل نہیں لا سکتے۔ ظاہر ہے کہ قرآن کے اوپر اور دین کے اوپر زمانے قدیم سے حملے چلے آ رہے ہیں۔ اس وقت بھی جو ہے وہ رسول کے زمانے میں بھی جو ہے لوگ کہتے تھے کہ جو ہے کہ یہ جادوگر ہیں اور یہ ہیں اور یہ ہیں۔ قرآن کا مقابلہ اس وقت بھی ہوا جب یہ اعلان کیا گیا کہ جو ہے کہ صاحب جو ہے وہ نبی نے کہا کہ جو ہے کہ اگر تم اپنے کو بہت بڑا عالم سمجھتے ہو تو قرآن کے ایک سورے کا جواب لے آؤ۔ مقابلے بہت ہوئے، لیکن دنیا آج تک کے ایک سورے کا ایک آیت کا جواب نہ لا سکی۔ تو ماننا پڑے گا کہ جو ہے کہ جب دنیا ایک سورے ایک آیت کا جواب نہ لا سکی تو ظاہر ہے کہ جو ہے کہ پھر وہ اسلام کو کیا سمجھیں گے۔ لہذا قرآن کے اوپر، قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کو یہ آپ کے حفاظت یعنی جو ہے کرنے کے اوپر جو ہے آپ اس کی حفاظت کریں اس کے مجبور نہیں، بلکہ قرآن خود کہتا ہے۔ کیا ایسا ہے کہ میں خود حفاظت اپنی کرنے والا ہوں؟ اس لیے کہ قرآن محفوظ ہے، کل بھی محفوظ تھا، آج بھی محفوظ ہے اور کل بھی محفوظ رہے گا، چاہے جتنے تیاگی آتے رہیں۔ یہ تیاگی کچھ نہیں کر پائیں گے قرآن کا۔ جب رسول اللہ کے زمانے میں بڑے بڑے تیاگی جو ہے رسول و بعد رسول کے آئے اور آنے کے بعد جس کا مقابلہ کیا تو وہ کچھ نہ کر سکے، تو آج کے تیاگی کیا کر لیں گے؟ یہ تو بات دیگر ہے کہ جو ہے کہ مثال کے طور پر آپ کو اللہ نے دو راستے بتا دیے ہیں، یعنی ایک چوراہے پہ کھڑا کر دیا ہے، یہ راستہ جو ہے یہ دنیا میں تمہارے لیے بہت ہی کانٹے ہی کانٹے ہیں اور بہت ہی پہاڑ کی چوٹیوں سے جانا ہے، اور آخرت میں جب جو ہے اس کو پار کر جاؤ گے تو تمہارے لیے نعمتوں کے انبار ہیں۔ اور ایک راستہ یہ ہے کہ جو ہے کہ یہ اس میں دنیا میں تمہارے لیے فرش مکمل ہیں، اور آخرت میں جب جاؤ گے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ تمہارے لیے شدید عذاب ہے۔ ارے بھائی اگر مثال کے طور پر اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں اختیار نہ دیا ہوتا ہماری زندگی کے چند لمحوں کا، تو ظاہر ہے کہ جو ہے کہ ہم تقاضا کر سکتے تھے روز بارگاہ پروردگاری میں، پروردگار عالم ہمیں جو ہے آزادی تو دی ہوتی۔ یہ ایک ایک چیز بطور آزادی جو آج ہم دنیا میں، یعنی کیا اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو کیا جو ہے اللہ جو ہے مجھے پٹائی کرنے آ رہا ہے کیا؟ یعنی
آزادی ہے، خدا بند عالم نے اپنا حکم سنا دیا ہے کہ دیکھو اگر نماز نہیں پڑھو گے تو ہمارے یہاں بارگاہ میں آنے کے بعد اس کا یہ عذاب ہوگا۔ آزادی دی ہے، آپ کے ہاتھ میں پاور آف اتھارٹی دی، جو کچھ کریں آپ۔ رمضان میں آپ جو ہے روزے نہ رکھیں تو کیا اللہ میاں جو ہے وہ فرشتے بھیج کے جو ہے وہ لاٹھیوں سے پٹوا رہا ہے کیا؟ بلکہ آپ کے پاس آزادی ہے، اور اس آزادی میں راہ خدا پر چلنا، نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ظاہر ہے کہ جب انبیاء کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں، اسی کا نام مومن ہے۔ مومن کہیں اور سے نہیں بنتے ہیں، بلکہ ہم ہی لوگوں میں سے مومن بنتے ہیں، کہ اس کی معرفت ہے، اللہ کی معرفت ہے مومن کے دل میں، اور اسی طریقے سے وہ جو ہے اپنی زندگی کو گزارتا ہے، زندگی کو تکلیف میں ڈالتا ہے، اس لیے کہ اللہ جو ہے ہم سے خوش رہے۔ مومن اللہ کی خوشنودی کے لیے ہر کام کرتا ہے، ورنہ پاور آف اتھارٹی آپ کے پاس ہے۔ کیا وہ جو مومن ہے تو کیا اس کے بعد بھی اللہ نے پاور آف اتھارٹی دی رکھی ہے؟ لہذا ہم اپنے نفس کو ٹٹولنے کے جو ہے کہ ہم نے کتنی غلطیاں کی ہیں، اور اس کی توبہ کریں۔ اور قرآن وہ ہے کہ ظاہر زبادی یہ پہلو بتاتا ہے کہ دیکھو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ دیکھو پاور آف اتھارٹی تو تمہارے پاس ہے، لیکن یہ خیال رہے کہ اگر ذرہ برابر تمہاری بدی ہوگی تو اس کی بھی سزا بھگتنا ہے، اور ذرہ برابر بھی اگر جو ہے تمہارے پاس نیکی ہے تو اس کا بھی انعام ہمارے یہاں تم کو ملنا ہے۔ اب آپ کو چھوٹا سا واقعہ بتا دیں کہ ایک جو ہے شخص تھا، دو دوست بہت آپس میں بہت ایک دوسرے سے دوست یعنی جگری دوست تھے، دونوں مومن تھے۔ اب کبھی کبھی انسان کو ہو جاتا ہے کہ جو ہے کہ کبھی کبھی شیطان جو ہے مومنوں کو پیچھے تو گھوما کرتا ہے۔ بہرحال اس میں سے ایک دوست کو موت آ گئی۔ اب یہ دوست جو رہ گیا تھا دنیا میں، یہ اکیلا رہ گیا تھا۔ اب اس کی قبر پر جاتا اور جانے کے بعد جو ہے وہ آہو بکا کرتا کہ جو ہے کہ میرے دوست اب دنیا تو میرے لیے ویران ہو گئی ہے۔ ہر شب جمعہ وہ جا کے یہی کرتا کہ جو ہے کہ ہم تیرا حال دیکھنا چاہتے ہیں۔ بہرحال ایک شب جمعہ میں ملتا ہے، مختصر کر کے میں بیان کر رہا ہوں کہ ملتا ہے کہ جو ہے کہ قبر شک ہوئی، آواز آئی کہ میرے دوست تو آ جا۔ دیکھیے میں نے کیا آیت پڑھی ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ آیت جو ہے آپ کے ذہن میں رہے، اور اس واقعے کا ماحصل پھر جو ہے وہ آپ ذہن میں رکھیں۔ اب بہرحال وہ زندہ دوست جو ہے اپنے مردہ دوست کی قبر میں گیا، اور جانے کے بعد اس نے دیکھا کہ بہترین نعمات سے جو ہے وہ مزین ہے وہ شخص۔ اب دیکھا کہ جو ہے کہ چاروں طرف ہر چیز ہے اور ہر چیز مہیا ہے، اور جس کے لیے یہ کہا جائے کہ وی آئی پیز انتظامات ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ دنیا کے وی آئی پیز کے پاس کیا ہوتا ہے، وہ سب سے بڑا مالک ہے، وہ جو چاہے جو اپنے بندے کو جو ہے وہ سونپ دے۔ باتیں کر رہا تھا کہ ایک دفعہ جو ہے کیا دیکھا کہ جو ہے کہ اس دوست کی نگاہوں نے کیا دیکھا کہ کچھ مدمکھیاں آئیں، اور آنے کے بعد اس کی آنکھوں میں چپٹ گئیں، اور وہ تقریباً جو ہے دو چار سیکنڈ کے لیے وہ پریشان ہو گیا، وہ حیران ہو گیا۔ بہرحال
جب وہ مدمکھیاں چلی گئیں تو اس نے سوال کیا کہ دوست میرے یہ کیا تھا؟ تو کہا یہ اللہ کا عذاب تھا جو میں نے دنیا میں آنکھوں کے ذریعے سے گناہ کیا تھا، اس کی سزا مجھے ملنا تھی۔ قرآن میں موجود ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو اس کو ہم لحاظ میں رکھیں، اس کے مد نظر ہم زندگی گزاریں۔ اللہ نے ہم کو لاکھوں موقع دیے ہیں، ہر وقت ہمارے لیے موقع اللہ کی طرف سے ہیں، بس ہمارے اوپر واجب ہے اور لازم ہے کہ جو ہے کہ ہم ان مواقعوں سے فائدہ اٹھائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔